بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی ایک قرآن شریف کی سورت کا ترجمہ پڑھیں گے اور کچھ اس کے معنی سمجھیں گے اور کچھ تھوڑی سی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ آج جو میں نے سورت اپنے ترجمہ پڑھنے کے لیے منتخب کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے، بہت پاورفل سورت ہے، اور اس صورت سے مجھے اس کے ترجمے سے، اس کی تفسیر سے میری پرسنل زندگی میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ وہ صورت ہمیں اپنی مشکلات، اپنی منفی سوچ، اپنی ڈپریشن، اپنی ناکامیاں، اپنی مایوسی سے نکال کر ہر انسان کو ایک پرپسفل لائف کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس صورت سے انسان کو صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اپنی نگیٹیوٹی کے ساتھ جنگ کر سکے، اپنے آپ کے اندر وہ تبدیلیاں لا سکے، وہ اپنی سائیکولوجی جو ہے ڈپریشن کی، نا امیدی ہے، اس سے لڑ کے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے، جو اپنی صلاحیتیں پیدا کرے کہ آپ ایک پرپسفل اور ریسپیکٹفل لائف گزاریں۔ یہ سورہ ہے 93 نمبر کی آیت ہے، 93 نمبر کی سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ والضحیٰ، اور اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس کا پس منظر جو ہے ہمیں سورج کو سمجھنے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ یہ سورت اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص پس منظر پہ اللہ تعالیٰ نے نزول کی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول تھا وہ رک گیا، سورہ اقرا کے بعد، سورہ مزمل کے بعد، سورہ مدثر کی نزول کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہنے لگے، اور کچھ تفاسیر میں ایسا آتا ہے کہ یہ سلسلہ 6 مہینے تک جاری رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی سوچ نے غلبہ لے لیا کہ اللہ تعالیٰ اب ان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ یا کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان کے اندر ایک فیلنگ، انگزائٹی اور ڈپریشن سی پیدا ہو گئی، اپنے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ اللہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت لے لی ہے۔ ہر قسم کے جو خیالات تھے ان کے دماغ میں آنے لگے، اور ان کی پریشانیاں بڑھنی شروع ہو گئیں، اور اس پہ سونے کا سہاگا وہ ان کی مشکلات میں اور اضافہ کرنے کے لیے ابو لہب کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتی تھی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتی تھی کہ تم پر قرآن کا نزول اب نہیں ہوگا، تم کو تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا، استغفر اللہ۔ ان طنز نے اور ان مشکلات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریشان کر دیا، ان کے اندر انگزائٹی پیدا ہو گئی، اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس پر طنز کیا ابو لہب نے کی بیوی نے، تو آپ گھر پہ آئے، اور گھر پہ آ کر انگزائٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سورت نازل فرمائی، سورہ والضحیٰ۔ سورہ والضحیٰ میں 11 آیتیں ہیں، اور یہ صورت آپ کو ایک ڈراسٹکلی چینج کر دیتی ہے کہ انسان کو جو بہت پریشان ہے، منفی سوچوں میں گھرا ہوا ہے، اپنے آپ کی طرف اس کی وسیچر سرکل بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ اب کوئی امید کا راستہ نہیں ہے، اس میں صلاحیت پیدا کرتی ہے، اس کی سائیکولوجی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اس کو دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے، اور 11 آیتوں میں ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ تو 11 آیتوں کو میں 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن شریف میں کہیں قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں، ان کو ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں، اس پر وزن دینا چاہتے ہیں۔ تو 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قسم دیتے ہیں ایک نئی دین کی، ایک نئی سوچ کی، نئی آغاز کی۔ پھر 3 صورتیں جو باقی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے منفی سوچ کو نکالتے ہیں، کہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مشکلات ڈالی ہیں وہ ایک خاص پرپس کے لیے ڈالی ہیں، تو منفی سوچ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالتا ہے، بیٹل اب اور مقابلہ کرنے کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے۔ پھر جو 3 صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوچ سے نکالتا ہے، وہ نگیٹیوٹی سے نکالتا ہے، کہ جیسے سوچتا ہے کہ آدمی کہ میں اندھا کی ہوں، میں ہر کسی بھی ایگزام میں پاس نہیں ہوتا، کسی بھی بزنس میں میری کامیابی حاصل نہیں ہوتی، یا پھر مجھ پر یہ مشکلات ہیں، مجھ پر وہ مشکلات ہیں، بیماریوں کا سلسلہ ہے، یا پھر ہر شخص کے الگ قسم کی تکالیف ہیں، وہ کسی بہنوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، ان میں پریشان ہیں، کسی کو بچوں کے مسئلے ہیں، یا کوئی جن کو جاب کے مسئلے، کو لوگ بیروزگار ہیں، تو وہ جو نگیٹیوٹی ہے، جو مشکلات کو فوکس کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس نگیٹیوٹی کو ان آیتوں سے نکالتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اب سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے منفی سوچ کو نکال کر نئی زندگی شروع کریں، کس طرح سے اپنی زندگی کی بلیسنگ کو دیکھیں، کس طرح سے ہم اپنے آگے اٹھ کھڑے ہو کر کمیونٹی کو دیں، کس طرح سے اپنی زندگی کو ایک نوبل کاز کے لیے استعمال کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں آخری میں 3 آیتوں میں کچھ اور ہدایت فرماتے ہیں۔ تو یہ 11 آیتیں انسان کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں ایک آیت کا کوشش کرتا ہوں مختصر ترین میں تفسیر بیان کر سکوں، اس لیے کہ یہ ایک آیت کے اوپر آپ گھنٹوں قسم کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روشن دن کی، رات کی جب وہ چھا جائے۔ کسی بھی کتاب میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی کمیونٹی میں جب بھی آپ صبح کا ذکر کرتے ہیں، صبح صادق کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہمیں میسیج دیتی ہے نئی شروعات کی، نئی زندگی کی، نئی امید کی۔ وہ کہتی ہے کہ ماضی رات ختم ہو گئی، برا وقت ختم ہو گیا، برا ٹائم گزر گیا، اب آگے بڑھو، نئی زندگی کا میں آپ کو روشن دن کا خیال دیتا ہوں۔ رات جو ہے وہ گزر گئی، اب نئی دن کی بات کرتے ہیں۔ وہ ماں ودعا کا ربو کا فما قضا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہیں، لیکن تمام وہ مسلمان جنہوں نے اس کلمہ توحید پڑھا ہے، تمام وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں، اسلام پہ یقین کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ جو منفی سوچ آتی ہے کہ مجھ پر مصائب کے انبار آ گئے ہیں، یہ جو منفی سوچ آتی ہے کہ میرے پر سارے مسئلے کیوں آتے ہیں، میری صحت کا مسئلہ کیوں ہے، میں کیوں بے روزگار ہوں، میں نا امیدی ہو جاتی ہے اور غیر اسلامی سوچ دماغ میں آ جاتی ہے اور آپ میں ہر راستے بند نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں سے 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، وہ ناراض نہیں ہوا ہے۔ اپنے دماغ سے منفی سوچیں نکالیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے معنی کئی نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر فرماتے ہیں اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ جو آنے والا ٹائم ہے، جو دنیا میں آنے والا ٹائم ہے، وہ پرانے والے ٹائم سے بہتر ہے۔ اب کچھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کوئی چیز دنیا میں چھین لیتا ہے تو اس کو دنیا میں اس سے بہتر دیتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ تو ایک بعض اوقات تو ہمارے ٹائم جو آتا ہے وہ ٹائم تو پرانے والے ٹائم سے اور مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے دنیا ہی فوکس نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کو آخرت کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ آپ سے چھینا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر لا کر دنیا میں دے گا، اور یہ میرا تجربہ ہے۔ میں اپنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں زندگی میں جو کچھ چھینا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے بہتر دیا ہے۔ اور اگر فرض کریں کسی بھائی کو دنیا میں یا کسی بہن کو دنیا میں وہ چیز نہیں ملتی تو یہ یقین کر لیں اس کا آپ کو آخرت میں ضرور اس کا اجر ملے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل کرے گا۔ اور آخری کی آیت دیکھیں تو وہ تو بہت ہی خوش کر دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ مطلب یہ دیتا رہے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو کانٹینٹمنٹ ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں دنیا میں وہی آپ کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور چیزیں ایسے دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو دنیا میں مشکلات ہیں، جو آپ کو نگیٹیوٹی ہے، جو آپ کو رزق کے پرابلم ہے، جو آپ کے زندگی کے مسئلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دنیا میں بھی بہترین دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو 3 آیتیں ہیں، یہ آپ کو کھڑا کر دیتی ہیں کہ آپ کا رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اب وہ ناراض نہیں ہوا، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔
ان تین چیزیں جو ہیں، تین آیتیں ہیں، یہ کمپلیٹلی آپ کی جو سائیکولوجی کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اس آیتوں میں، کہ آپ کچھ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا، بھول جائیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرتا، بھول جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے خیال نہیں رکھتا، بھول جائیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ہر قسم کی مشکلات دیتا ہے، یہ کہ ایک خاص پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہر تکلیف، ہر غم، ہر رنج، ہر تکلیف کا اللہ تعالیٰ کو احساس ہے، لیکن خاص پرپس کے لیے دے رکھا ہے، اسی خاص میننگ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ مشکلات کیوں آئی ہیں، لیکن اس کا اجر آپ کو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ اتنے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو ان تین آیتوں نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نگیٹیوٹی نکال کر ہمیں سیدھا کھڑا کر دیا کہ نہیں، آپ کو یہ سوچ کو ختم کرنا ہے، اس نگیٹیوٹی کو دل سے نکالنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے یہ کہتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکلات آتی ہے تو آپ صرف اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، باقی جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بلیسنگ گنوا رہا ہے۔ یہ ایڈریس تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے، لیکن یہ ہم کو بھی بتا رہا ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ دیا؟ یہ حضرت سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کو یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے آپ کے والد کا سہارا دیا، پھر آپ کے والدہ کا سہارا دیا، پھر دادا کا سہارا دیا، پھر آپ کے چچا کا سہارا دیا۔ تو آپ کو ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی سہارا تھا، آپ کو سنبھالنے والا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر پا کر منزل پہ نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز احسان بتا اللہ تعالیٰ کو بلیسنگ، کہ تم کو غار ہرا میں لے کے گیا میں، تم کو میں نے ہدایت دی، میں نے آپ کو پتہ نہیں تھا ہدایت کیا ہوتی ہے، میں نے آپ کو ہدایت دی، اور وہاں پر میں نے آپ کو دین کی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یتیم تھے، تم کو میں نے سہارا دیا، تم کو میں نے ہدایت دی، اور ایسے تو، اور تم کو آخر فرماتے فَأَمَّا یتیم فَلَا تَقْهَرْ، اور آپ کو تنگ دستی نہیں، یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کو تنگ دست پا کر غنی بنایا۔ فَأَغْنَىٰ کی تفسیر بیان ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، وہ علماء کرام کہتے ہیں یہ حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ تنگ دست تھے، آپ غریب تھے، آپ کے پاس پیسوں کی پرابلم تھی، رزق کی پرابلم تھی، تو ہم نے آپ کو بیوی کی شکل میں ایک عورت دی جس نے آپ کو اتنا غنی کر دیا، آپ کو فائنینشلی طور پر اسٹیبلش کر دیا، آپ کو مشکل حالات میں اس نے آپ کو سہارا دیا، آپ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو میں نے تم کیوں سوچ رہے ہو کہ تم کو میں نے محبت نہیں کرتا، تم کو چھوڑ دیا، تم تو یتیم تھے، تم کو میں نے ٹھکانہ دیا، تم کو میں نے ہدایت دی، تم کو میں نے ایک بیوی دی جس نے تم کو تنگ دستی سے نکال کر تمہیں غنی کر دیا۔ تو یہی سوچ ہمارے لیے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جو فوکس کیا ہوا نگیٹیوٹی کو، کہ شاید مجھے رزق نہیں مل رہا، میری جاب نہیں ہے، لیکن میرے پاس اچھی بیوی ہے، میرے پاس اچھا رزق ہے، میرے پاس اچھا گھر ہے، میرے اچھا بچے اولاد ہے، میرے محبت کرنے والے میرے والدین ہیں، تو جو سراؤنڈنگ میں اور بہت سی بلیسنگ ہے اس کو کاؤنٹ کرو، نہ کہ اس کو فوکس کیا ہوا ہے جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور یہی پرابلم ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا چیزوں کنزیومنگ بیس کے اوپر ہے، ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہم بلینئر نہیں ہے، یا ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سورہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے نیچے دیکھو کہ بہت سی چیزوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آج ہم گھر میں بیٹھ کے اب فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پیس اور مائنڈ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں جو کشمیر کے اندر پیس کی مشکلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا بھی سکون کے ساتھ نہیں کھا رہے، ان کے ساتھ 1 سال سے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک جبر ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، بہت دور نہیں ہے ہم سے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، کشمیری بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا، ان کی مشکلات سے نکالے گا۔ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے فوکس کرنا چاہیے اپنے اندر کہ بھئی جو ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نعمتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اور بہت سی نعمتیں ہیں، ہم اب اس بلیسنگ کو کاؤنٹ کریں تو ہمیں پھر اپنے دل کو سہارا ہوگا، اور جو بلیسنگ ہمارے پاس ہے وہ رہے گی بھی۔ جیسے دنیا میں سارے بہت سے قانون ایسے ہیں جو ہم کو نہیں معلوم، جیسے نیوٹن نے کہا کہ اگر بال کو پھینکو گے وہ نیچے آئے گی، تو ایسا ہوگا ہمیشہ۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی قانون ہیں جو ہوں گے جس پہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ اپنی بلیسنگ کو، اپنی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ نعمتیں آپ سے چھن جائیں گی۔ اگر آپ دل سے اپنی نعمتوں کا، اپنی صحت کا، اپنی فیملی کا، اپنے رزق کا، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ آپ سے چھن جائیں گی۔
اور یہ بہت بڑا قانون ہے، اس لیے کہ ہمیں بہت سی چیزیں گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے یہ کوئی نعمت ہے، اور پھر وہ ہم سے چھن جاتے پھر احساس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان 3 آیتوں میں سکھا رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم یتیم تھے، تم کو میں نے ٹھکانہ دیا، تم کو میں نے ہدایت دی، اور تم کو تنگ دست تھے، تم کو میں نے حضرت خدیجہ تھی تاکہ تم غنی بن سکو۔ اور آخر 3 آیتیں تو بہت زیادہ مطلب یہ کہ پاورفل ہیں۔ آپ بھی یتیموں پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کرتے رہیے۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ بہت پاورفل ہیں، اس سے دماغ کا جو ہے پورا ڈائمنشن چینج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اٹھو اور اب اپنی لائف کو ایک پرپسفل بناؤ۔ جو تم نے فوکس کیا ہوا ڈپریشن کے اندر کہ مجھ پہ یہ خامی ہے، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں مطلب یہ کہ ہمیں یہ جاب لیس ہوں یا یہ مشکل شکار ہے، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن تم اٹھو اور اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سے مشکلات دور ہوں تو تم اٹھو، کسی اور کی مشکل دور کرو۔ ہر شخص اپنی دوسرے کو خوشیاں دے سکتا ہے۔ اگر تم کسی دوسرے کو خوشیاں دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آئے گا۔ اگر آپ کسی کو فائنینشلی ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے فائنینشیل مسئلے حل کرے گا۔ اگر آپ کسی کی اور کو مسئلہ حل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دے گا، آپ کو دے گا۔ اس لیے کہ آپ اٹھو، اپنی زندگی کو ایک نوبل کاز کے لیے استعمال کرو، دوسروں کے لیے کہتے ہیں ایک دوسروں کے لیے وظیفہ بنو، دوسروں کے لیے سہارا بنو، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے لیے ہیلپ کرو۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسروں کے کتنا یوزفل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اٹھو، ایک نوبل کاز کے لیے کام کرو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنی یہ جو ڈپریشن ہے، یہ مشکل حالات کو توڑنے کا حل یہی ہے کہ تم اپنے آپ کے لیے دوسرے کی راہ میں خرچ کرو، اب دوسرے کی راہ میں پیسے خرچ کرو، اس کی مدد کرو۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک صحابی آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، سورہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اس نے کہا کہ میرا جو ہے صحابی نے کہا کہ میرا دل بہت سخت ہے، میں اس کو نرم کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، تو وائپ ایئر ہیڈ، یہ ورڈ استعمال ہوئے۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، یتیم کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، اس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن جو محبت بانٹو گے تو محبت ملے گی۔ تو اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے آپ اس کو یتیم کے ساتھ جھڑکو نہیں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ یہ بہت اچھا ہے اگر آپ کسی یتیم کو اسپانسر کر سکتے ہیں، لیکن اگر پیسے بھی نہیں ہے لیکن آپ مسکراہٹ کی بات کر سکتے ہیں، اس کو پیار کر سکتے ہیں، اس کو سہارا دے سکتے ہیں، اس پر سر پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اور یہ آپ کریں تو آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، اس زندگی میں ایک بلیسنگ آئے گی، اور آپ اپنی مشکلات سے دور ہٹ سکیں گے۔ اور کہتے ہیں سائل کو نہ جھڑکیے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فقیر آتا ہے آپ سے تو اس کے بعد ٹھیک ہے اگر پیسے تو آپ دے دیں، مدد کرتے، اگر نہیں ہے تو جھڑکے نہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیگریڈ نہیں کریں، اس کو دھسکارے نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بندہ ہے۔ ہر شخص اپنی مشکلات سے لڑ رہا ہے۔ یہ سوچ نہیں آپ کہ آپ کے پر کچھ ہو سکتا ہے کچھ اور مشکلات ہوں، لیکن جو آپ کو زندگی میں ساتھ ہے، جو پڑوسی ہے، جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کا بھائی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی مشکل کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو آپ کو اپنی مشکل نظر آ رہی ہیں، دوسرے کی مشکل نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ ہر شخص اپنی جگہ پر جہاد کر رہا ہے، مشکلات سے لڑ رہا ہے، اس پر کسی کو ذہنی پریشانی ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کی اولاد کی پریشانی ہے، کسی کی رزق کی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ فقیر جو ہے وہ بھی ایک مشکل میں، اس کو رزق کی پرابلم ہے، تو اسے محبت سے پیش آئیں، اس کو جھڑکے نہیں۔ اور اس کی آخری آیت تو اس کی تو تفاسیر میں کئی جلدیں لکھی جا چکی ہیں، ایک لفظ سے کئی معنی ہیں۔ فَإِمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیے۔ اس کے بہت سے معنی ہیں، میں صرف 2 معنی کو فوکس کروں گا، 2 تفسیر کو فوکس کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کو مشکل آتی ہے، آپ کا ہے، آپ ڈپریشن میں ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے رونا بند کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، مجھے یہ مشکل ہے۔ آپ سب سے کہیں الحمدللہ۔ ہاں، اپنی مشکل کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہی کیا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ مجھ میں یہ مشکلات ہے، اس سے باتیں کریں، اس سے مدد مانگیں، اس سے اپنے دل کی بات ہلکے کریں، اس کے سامنے روئیں، لوگوں کے سامنے آپ رونا بونا بند کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات جو ہے کہ فنعمت رب کا فحدث،
کہ جو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، آپ کو دین اسلام سکھایا، آپ کو سیرت سکھائی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، اس کے ساتھ بھی علم حاصل کریں. پورے قرآن شریف کا ترجمہ کسی بھی عالم کا پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، اور پھر اس کو آگے پھیلائیں، اور اس کو جا کے میں نے لوگوں کو بتائیں، اس کو بیان کریں، وہ نعمت سے بیان کریں. اب ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پر جو دوسرے نان مسلم لوگ ہیں وہ قرآن شریف نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم اسلام کا ایمبیسڈر بن کر دکھائیں، اپنا بیسٹ کریکٹر دکھائیں، تو لوگ بھی ہم سے اسلام کو متاثر ہوں گے. وہ نعمت جو دی اللہ تعالیٰ نے دین کی، اس کو آگے بیان کریں. بے نعمت کے رب کا فحدث، اپنی نعمت کو بیان کرتے رہیے. تو اس کی یہ معنی نہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کا لوگ بیان کرتے رہیں، اپنا دکھائیں دین کیا ہے، بیسٹ کریکٹر دکھائیں اللہ کے لیے. تو یہ اس کے لحاظ سے ہم اپنی آیتوں پہ عمل کریں گے. تو میرا یہ مشورہ یہی دوبارہ کہ جب بھی آپ کو مشکلات کا شکار ہوں، جب بھی آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو، جب بھی آپ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، مایوسی کا شکار ہو، تو یہ 11 آیتیں پڑھیں اور اچھا تفسیر پڑھیں. اور آپ کو جب بھی تفسیر پڑھیں گے آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملے گی، اور آپ کو اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا اور ایک پرپسفل لائف کی طرف لے کے جائے گا. اور اس میں پھر آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ کی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. جزاک اللہ خیرن. خدا حافظ.